ذات کے خالی پن کا مداوع۔ جو لچک کا ایک پیراگراف چل رہا تھا وہ ابھی تک چل ہی رہا ہے، اور اس میں لچک کا مقصد سمجھایا گیا ہے۔ آگے وہ لکھتی ہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ مومن وقت کی قید نہ لگائے۔ صبر خدا کے مقررہ وقت کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے۔ جب مومن اس ترکیب پر عمل ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، اپنے خاص رحمت کے طور پر، اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ مومن کے لیے رب کی مدد ہمیشہ آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ ضروری نہیں یہ مدد ہمیشہ اس کی شکل میں آئے جسے ہم نے توقع باندھ رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ بیماری سے شفا نہ دے، لیکن وہ بیماری کے دل کو سکون بخش سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ صورتحال میں خارجی تبدیلی نہ کرے، بلکہ اس کی بجائے وہ آپ کی ماہیت قلب کر دے۔ یہ مظہر جعلی مثبت پن دکھانا یا روحانی جگاڑ لگانا نہیں ہے، یہ اللہ کی حقیقی مدد سے متعلق ہے، اور یہ مدد ایسی زندگی میں آتی ہے۔ یہ رب کا قانون ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے لیے آسانی ہے۔ یہ آسانی ممکن ہے اس مخصوص مشکل کے حوالے سے، مگر نہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مریض جاں بحق نہ ہو پائے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آسانی اور مدد آپ کی زندگی کے کسی اور پہلو یا آپ کے باطن میں آئے۔ اللہ رب العزت نے مادر موسیٰ کو حوصلہ بخشا، لیکن انہیں بچے سے جدائی تو نہیں سہنی پڑی۔ جب بی بی آسیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو انہیں جنت میں ان کے لیے مخصوص کی گئی جگہ دکھائی گئی۔ اس کے نتیجے میں عین اسی وقت جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھیں تو ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تکلیف کی شدت میں بی بی مریم کو اللہ نے کھجوریں دیں، حالانکہ ان کی تکلیف اس شدت کی تھی کہ وہ خواہش کر رہی تھیں کہ وہ وفات پا جائیں اور انہیں فراموش کر دیا جائے۔ جب صحابہ کرام جنگ، موت، تشدد اور فاقوں جیسی مشکلات میں مبتلا ہوتے تو اللہ ان سے فرماتا، وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ جنگ احد میں بھی مسلمانوں کی مندرجہ بالا تجربے سے ملتا جلتا تجربہ ہوا۔ قرآن میں ہے، دونوں مواقع پر جب صورتحال بے انتہا خوف اور ڈر کو جنم دینے والی تھی، خدا نے ان کے دلوں کو ایسے سکون اور اطمینان سے بھر دیا کہ ان پر اونگ نے غلبہ پا لیا۔ بعض اوقات اللہ کی طرف سے آنے والی آسانی اور مدد آپ کو ثابت قدم رکھتی ہے اور آپ کا باطن پرسکون رہتا ہے۔ مثال کے طور پر البروج میں خندق والی مومنین کی کہانی بیان فرمائی گئی ہے، جس کو ان کے ظالم حکمران نے خندق میں پھنکوا کر ہلاک کر دیا تھا۔ یہ مومنین شہید ہو گئے۔ ان کے لیے اللہ کی مدد اور آسانی یہ تھی کہ وہ اپنے قدموں پر مضبوطی سے جمے رہے اور انہوں نے مضبوط ایمان کے ساتھ موت کو گلے لگایا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ان میں سے ایک عورت نے اپنے نوزائیدہ بچے کو اٹھا رکھا تھا
اور وہ وہاں سے بھاگنے والی تھی۔ پھر اللہ نے اس کے نوزائیدہ بچے کو قوت گویائی بخشی اور اسے یقین دلایا کہ وہ حق پر تھی، اور ان کے لیے اللہ کی مدد اس طرح آئی کہ ظلم و ستم کے باوجود ان کے دل مضبوط رہے۔ مومن کے لیے اللہ اس زندگی اور اگلی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے، حتیٰ کہ جب کسی مومن کو موت آتی ہے اور جب بھی اس کی روح سکون کے ساتھ پرواز کرتی ہے۔ سورہ نازعات۔ اور اس کے لیے قبر میں اور اگلی منزلوں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ میری ایک قریبی دوست ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 3 بچوں کو MPS نامی جنیاتی عارضے میں مبتلا ہو کر دھیرے دھیرے موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا، اور جب وہ اس سب کچھ سے گزر رہی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ تشکر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ کوئی فرسودہ محاورہ نہیں تھا، بلکہ اللہ نے واقعتاً کوئی معجزہ اس کے دل میں برپا کر دیا تھا، اور یہ آسانی ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ کئی برس پہلے میرا ڈاکٹر سے دوبارہ رابطہ ہوا، اور وہ اسکول کے پرنسپل تھے جہاں میں پڑھایا کرتی تھی۔ ان سے بات کرتے ہوئے مجھے علم ہوا کہ حال ہی میں ان کا بیٹا پیزا ڈیلیوری کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ میرے پرنسپل نے جو اگلی بات کی اس نے مجھے ششدر کر دیا۔ ڈاکٹر جمود نے کہا، وہ قاتل سے ملنا چاہتے تھے تاکہ اسے معاف کر سکیں۔ وہ اسے اسلام کے متعلق بتانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کا قاتل حیات بعد الموت میں اس جگہ پر ان کے بیٹے کے ساتھ ہو۔ ایسے واقعات پر یوں کی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقی ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی مدد اس زندگی میں کیسی دکھائی دیتی ہے، اور یہ ان معجزات کی نشانیاں ہیں کہ جو سچا ایمان اور بھروسہ ہمارے دلوں کے اندر برپا کرتے ہیں۔ یہ تو یاسمین مجاہد نے واقعات لکھے ہیں۔ ایسے ان گنت واقعات ہماری زندگی میں بھی ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ حال ہی میں میری ایک جاننے والی ہے قریبی، ان کے 2 بچے تو اس طرح ڈیتھ ہوئی کہ اچانک سے رات کو ہارٹ اٹیک ہوا، 6 مہینے کے وقفے سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 2 بچے CVU میں پکنک منانے گئے تھے، 17-18 سال کے، وہ وہاں ڈوب کے ختم ہو گئے۔ سن کے ہمارے دل کو تو بہت جھٹکا لگا، اور جب میں میت میں گئی ہوں تو میں نے دیکھا وہ عورت بڑے صبر سے قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ تو واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی معجزہ کوئی خاص ہوتا ہے، اور وہ اپنے نیک بندوں اور صبر کرنے والے ایمان والوں پر نازل کرتا ہے شاید، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، ہم سے اللہ نے لے لی، ہم کو کوئی شکایت نہیں۔ سننے میں اور دیکھنے میں کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن ہاں جس پہ گزر رہی ہے نا، اس کے اندر واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا ایسا صبر ڈال دیا، کیا ایسا ٹھنڈک ڈال دی ہے کہ وہ صرف ایمان پر قائم ہے، صبر پہ قائم ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر معاملے میں صبر اور حکمت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ان گنت واقعات چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں جن پہ ہم بہت گھبرا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر دے، اور میں سمجھتی ہوں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو رات کی نیند بنائی ہے نا، وہ بھی ہمارے دن بھر کے چھوٹے موٹے غم بھلانے کے لیے بہت کافی رہتی ہے۔ تو شکر الحمدللہ۔